دو تین باتیں عرض کرنے لگا ہوں جو انتہائی اہم ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رشد و ہدایت کے مطابق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جیسے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین گزار کے گئے، وحسن اولئک رفیقا، اور اس سے اچھی رفاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات میں نے عرض کی تھی، قوم کسی بھی انسانی گروہ کو یا چاہے وہ کسی جانوروں کا گروہ ہو، ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے، چاہے زبان کی بنیاد پہ، چاہے خطے کی بنیاد پہ کہ ہم سارے جی پنڈی گھیپ کے رہنے والے ہیں، چاہے بلڈ ریلیشن خون کی بنیاد پہ، کاسٹ، کلر، کریڈ، ذات برادری کی بنیاد پہ، جو ایک دوسرے کے حمایتی ہوں کہ ہم جی آوان فیملی ہیں، ہم یہ ہیں، فلاں ہیں، یہ قوم ہوتی ہے۔ اور قوموں کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قائم ہے۔ اب جو قوم کسی نبی کی مطابقت میں ہو، جو قوم کسی نبی کی مطابقت میں ہو، مشکل لفظ سمجھ نہیں آیا، جو قوم کسی نبی کے اتباع میں ہو وہ ملت کہلاتی ہے۔ اگر ایک قوم، بے شک وہ کوئی بھی قوم ہو، جٹ ہوں، ارائی ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں، جنگلی ہوں، بربر ہوں، افریقی ہوں، امریکی ہوں، اگر وہ کسی نبی، کسی رسول کی اتباع میں نہیں ہے، اس کے راستے پہ نہیں چل رہی، تو وہ اس رسول کی ملت نہیں کہلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ملت ابراہیم حنیف۔ ہم کس کی ملت ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ہم ملت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کب؟ جب ہم اپنے نبی کا اتباع کریں گے۔ تو کوئی بھی شخص جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، چاہے وہ امریکہ کے کسی کونے میں ہو، افریقہ میں ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، اگر اتباع رسول ہے تو وہ ملت اسلامی کا حصہ ہے، اور اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، میں تو مفتی نہیں ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا۔ تو جو ملت رسول میں ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، صرف اسی کو جگہ ملے گی جو صرف دعوی محبت کرتا ہو اور اتباع کا نام و نشان نہ ہو۔ دعوے کی بات تو نہیں ہے نا، مقدمہ تو نہیں ہے، کوٹ تو نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دعوی ایمان سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان شروع ہوتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور ایمان کی شرط ہے وقبلت جمیع احکامہ، ہے یا نہیں ہے؟ علماء کرام میری مدد فرمائیں، وقبلت جمیع احکامہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر احکام خدا بندی کو جو مانتا ہے وہی شریعت پر ہے، کیونکہ شریعت وہ چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ جو دوسروں سے آپ کو ممتاز کرتی ہے، جو آپ کے اندر ایک یونیک آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے قربانی کا آج کل دینے میں اسی کی مثال دیتا ہوں، ایک 10-15 اونٹوں کا 20 اونٹوں کا باڑا ہو یا 100 اونٹوں کا ہو یا بھیڑ بکریوں کا ہو، تو آپ نے اپنے اونٹ کے ماتھے کے اوپر کوئی
خاص رنگ مل دیا ہو، یا وہ اونٹ دوسروں سے مختلف ہو، باقیوں کا ایک کوہان ہے اس کو دو کوہان ہو، یا بکریاں ہیں بہت ساری اس میں اپنے بکروں پہ آپ نے نشان لگا دیا ہو، تو وہ نشان دوسروں سے اس کو علیحدہ کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے وہ اعمال، آپ کے وہ اخلاق، آپ کا وہ کردار، آپ کی وہ نمازیں، آپ کے وہ روزے، آپ کے وہ حج، آپ کی وہ زکوٰۃ، وہ احکام الہیہ جو خالصتاً آپ کو عطا ہوئے اور آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے ہوں، وہ شریعت کہلاتی ہے۔ بتائیں یہ نشان امتیاز رحمت ہے یا زحمت؟ تو پھر اگر اس امتیازی نشان کو آدمی مٹا دے، کبھی سجدے میں جمی، کبھی جمی میں سجدہ، ان سجدوں کو بھول جائے جو رب کے قرب کا باعث بنتے ہیں، وہ مال جو رب کا مال ہے اسے رب کی رضا میں اللہ کے لیے خرچ نہ کرے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، کندھے نہ جھکائے، حلال حرام کی تمیز نہ کرے، شریعت کے تقاضوں پہ پورا نہ اترے، تو کیا وہ دوسروں سے ممتاز ہوا؟ وہ ڈنگر مال میں جائے گا یا ممتاز مال میں آئے گا؟ تو اس لیے شریعت کے ساتھ طریقت کیا ہے؟ شریعت نے آپ کو ممتاز کیا، جیسے نماز آپ کی پہچان بنی۔ نماز کس کی پہچان ہے؟ کافروں کی، منافقوں کی، دشمنوں کی، بدنیتوں کی۔ کس کی پہچان ہے نماز؟ کس کی پہچان ہے؟ اونچا سنائی دینا۔ کس کی؟ مسلمانوں کی پہچان۔ نماز آپ کی پہچان ہے تو نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ قد افلح المؤمنون هم فی صلاتہم، قد افلح المؤمنون هم فی صلاتہم خاشعون۔ اگر آپ نماز خشیت سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں ڈوب کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے قرب و لقاء کے لیے پڑھ رہے ہیں، خالص رب کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے کن لوگوں کا؟ جو سچے مومن ہیں اور جو گونگلوں سے مٹی اتار رہے ہیں۔ نقل کرنا گناہ ہے اسلام میں نہیں کروں گا۔ کھڑے ہو گئے نماز پہ، کدوں ختم ہوئے گی؟ مولوی لمبیاں رکھتا بڑیاں پڑیاں نہیں یار، پتہ نہیں انہوں نے کیوں ہے صورت پسند ہے، چھوٹی جی صورت پڑھ گیا فارغ کرن گھر جائیے، فلانا کم بھی کرنا ہے بھی کرنا، ٹھیک ہے، دکاندار حساب بھی نماز ہو رہے ہیں۔ طریقہ مختلف ہو گیا، نیت مختلف ہو گئی، تو جو نیت، جو طریقہ، جو سلیقہ، جو ادب ہوتا ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔ طریقت ادب کا نام ہے۔ طریقت ادب کا نام ہے، علم روشنی ہے، آپ کو راستہ دکھاتی ہے، شریعت پہچان ہے، اس راستے میں آپ کا راستہ کون سا؟